جس طرح نبی کی سنت امت کے لیے رہنمائی کا درس دیتی ہے اور وہ سنت سمجھی جاتی ہے، ایسے ہی ابو بکر کوئی طریقہ ایجاد کرے، عمر کوئی طریقہ ایجاد کرے، حضرت عثمان کوئی طریقہ ایجاد کرے، حضرت علی کوئی طریقہ ایجاد کرے، وہ طریقہ در حقیقت محمد کا طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کس کا ہے؟ محمد کا طریقہ ہے، چاہے وہ صحابہ میں سے کسی کا بھی ہو، لیکن خاص طور پر ان چار کے بارے میں فرمایا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث تلاوت کی ہے، لوگ اکثر پڑھتے ہیں انا مدینہ العلم وعلی بابها، کہ علم مدینہ اللہ کے نبی شہر ہے علم کے اور اس کے دروازے حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ بیچ کی ساری حدیث کھا گئے، حالانکہ اللہ کے نبی کی حدیث پوری یوں ہے، انا مدینہ العلم وابو بکر اساسها، کہ علی اللہ کے نبی شہر علم مدینہ ہے اور حضرت ابو بکر اس کی بنیاد ہے۔ اگر بنیاد نہ ہو دروازہ کہاں سے لگے گا؟ اگر بنیاد نہ ہو چھت کہاں سے ڈلے گی؟ اگر بنیاد نہ ہو دیواریں کہاں سے ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انا مدینہ العلم وابو بکر اساسها وعمر جدارها وعثمان سقفها وعلی بابها۔ حدیث پوری ایسے ہوتی ہے، اس کا معنی یہ ہے علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہے اور ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیواریں ہیں اور عثمان اس کی چھت ہے، علی اس کا دروازہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب آدمی دروازے میں داخل ہوگا دیواریں بھی ہوگی، جب دروازے سے داخل ہوگا چھت بھی ہوگی، دروازے سے داخل ہوگا اس کی بنیادیں بھی ہوگی۔ جس کی بنیاد نہ ہو اس کا دروازہ کیسے؟ جس کی بنیاد نہ ہو اس کی چھت کیسے؟ جس کی بنیاد نہ ہو، جب بنیاد ہی نہیں ہے دروازہ کہاں سے آئے گا؟ ابو بکر پورے دین کا اساس ہے، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے، علی اس کا دروازہ ہے اور ہمارا سنیوں کا سب پر ایمان ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے فرض کریں گے۔ آخر دعوانا كالذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔